أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبيانا لكل شيء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. کیونکہ محرم الحرام کی آج 7 تاریخ ہے، امام علی مقام کی شان میں یہ اشعار: شاست حسین بادشاہ حسین، شاست حسین بادشاہ حسین، دین حسین دین پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ حسین. قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا امجد ایوب صاحب سرپرست فیضان مدینہ اسلامک انسٹیٹیوٹ، حضرت علامہ مولانا مفتی مشتاق احمد رضا چشتی صاحب اس علاقہ کی علمی شخصیت، حضرت مولانا محمد نثار صاحب خطیب جامع مسجد بابا شادی شہید، اور لائق صد تحسین میزبان محفل حضرت مولانا قاری حافظ نثار احمد صاحب مطمئن ادارہ حاضر، مولانا خوشبو صاحب، مولانا طیب صاحب اور کو علماء، مولانا شبیر صاحب، مولانا واجد صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، کیونکہ میں یہ تھوڑے سے نام جو میں جانتا تھا وہ، لیکن اس ادارے کے جو مدرسین، جو طلباء ہیں، اور جو میں جذبہ آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں، جس جوش سے، جس شوق سے، جس محبت سے آپ یہ سماعت کر رہے ہیں، یہ سب تکریمات آپ کے لیے، اور پھر یہاں پر محکمہ اوقاف کی نمائندگی کر رہے ہیں چوہدری پرویز اقبال صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ اوقاف، اور محکمہ مذہبی امور ضلع مفتی میرپور کے اور ممبر کے دفاتر کی نمائندگی کر رہے ہیں چوہدری زاہد اقبال صاحب. اور ماشاءاللہ آج یقیناً چوہدری محمد علی اور اس ادارے کے دیگر جو ان کے معاونین تھے، یہ سارا دیکھ کر آج ان کی روح خوش ہو رہی ہو. جس طرح آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں، اس طرح وہ لوگ جنہوں نے اس مسجد کے بنانے میں
اپنا حصہ ڈالا، مسجد بنائی، ادارہ قائم ہوا، ادارے سے تعاون کر رہے ہیں، جو دنیا سے چلیں گے یقیناً ان کی روح خوش ہو رہی۔ میں الحمدللہ میں خود حافظ قرآن ہوں، اور اللہ کریم کی مہربانی سے 81 میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، اور 82 میں پہلا مصلح سنایا۔ اس کے بعد آج تک اللہ کریم کا کرم ہے کہ میں تراویح پڑھا رہا ہوں۔ اور تحدیث نعمت کے طور پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے پہلے ڈاکٹر حافظ ہاشم نے تلاوت کی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی حافظ قرآن ہے، بہترین قاری ہے، اور میڈیکل کا یہ اسٹوڈنٹ اب یہ 3rd ایئر میں ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے۔ اس سے بڑا میرا بیٹا ہے ڈاکٹر حافظ محمد طلحہ، ڈاکٹر ہے، وہ بھی حافظ قرآن ہے، اور اس وقت وہ برطانیہ میں بطور ڈاکٹر جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ صرف حافظ نام کے نہیں ہیں، الحمدللہ ہر سال تراویح پڑھاتے ہیں، ہر سال تراویح پڑھاتے ہیں، اور رمضان میں بھی چھٹی لے لیتا ہوں 1 مہینے کی، اور پھر میں اپنی منزل کے ساتھ ساتھ ان دونوں سے، یہ جدھر بھی ہوں، ان دونوں سے روزانہ دن کو میں منزل سنتا ہوں، اور پھر رات کو یہ تراویح پڑھاتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو سچ بتلاؤں کہ آج مجھے ان بچوں سے قرآن پاک سن کر، ان کو دیکھ کر، ان کا تلفظ، ان کا انداز یہ دیکھ کر جتنی خوشی ہوئی ہے میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ یہ جتنے بھی ان کے اساتذہ ہیں، مدرسین ہیں، میں ان کو 1000 بار سلام کرتا ہوں۔ اتنے پسماندہ علاقے میں، بارڈر کے کنارے پر ہیں آپ، اور اتنا بیکورڈ علاقہ، اور یہاں ماشاءاللہ ایسے ہیرے آپ تیار کر رہے ہیں۔ نثار صاحب نے بات کی، الحمدللہ میں اب میری 33 سال نوکری ہو رہی ہے، 33 سال پورا ہونے والا ہے۔ تو جب میری ابتدا تھی، اور اللہ کریم نے کرم فرمایا، میں ڈائریکٹ ضلع مفتی بن گیا تھا، یہ 90-91 کی بات ہے۔ تو میری بڑی خواہش تھی، زیادہ عرصہ میں مظفر آباد رہا اس دور کہ قرآن پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی کوئی خدمت کر سکتا، پڑھائی کی جذبہ تھا، لیکن کوئی بات بنتی نہیں۔ جو کر سکتے تھے، میں نے کوشش کی کہ شبینہ، کشمیر کے اندر شبینے کا رجحان بڑا کم ہے، مظفر آباد میں شبینے شروع کروائے، بلکہ صاحبزادہ حافظ حامد رضا، یہ میرے بچوں کے ماموں بھی ہیں، جو وزیر ہیں، وہ کافی ہمارے بھی وزیر ہیں مذہبی امور، ان سے ہم نے کھڑی شریف بھی ایک آدھ شبینہ کروائے، شہری سرکار مظفر آباد بھی سرکاری طور پہ اوقاف کے تعاون، لیکن اس سے ہٹ کے بھی، مگر وہ کام آگے چل نہیں سکا۔ اللہ کریم نے کرم فرمایا کہ 2016 میں ڈائریکٹر مذہبی امور پروموٹ، اس وقت ہمارے پاس ان کے پہلے سے تجوید القرآن ٹرسٹ، یہ ادارہ 1960-65 سے چلا رہا تھا، اور 16 تک اس میں صرف 600 سٹاف قاری تھے جن کو ہم اعزازیہ دیتے تھے اس ٹرسٹ، آمدن بھی بڑی تھوڑی۔ تو جیسے ہی اللہ نے مجھے موقع دیا کہ ڈائریکٹر مذہبی امور ہوتا ہے، وہ اس کا سیکرٹری ہوتا ہے،
اور صدر اعزاز کشمیر جس کے چیئرمین ہیں، وزیر اعظم شریف چیئرمین ہیں، چیف سیکرٹری، سیکرٹری فائنانس، وزیر مضبوط، سارے ممبر ہیں، بہت بڑا بورڈ ہے، ناظم اللہ اس آباد اس کے خزانچی ہوتا. تو میں نے سب سے پہلے اس ادارے کی آمدن میں اضافہ کی کوشش. اضافہ جیسے ہی ہوا تو میں نے پھر اس میں مزید کاریوں کے لیے منظوریاں لی بورڈ سے اور ان کے آرڈر کی. الحمدللہ 40 کاریوں کے میں 18 19 20 میں ہر حلقہ سے 40 کاریوں کے آرڈر کر چکا ہوں. اور اس طرح پچھلے 60 سالوں میں 657 تھے، لیکن اللہ کریم نے مجھے توفیق بخشی کہ میں نے اس تھوڑے سے عرصہ میں 1320 قرآ کے آرڈر کیے جن کو یہ اعزازیہ دے رہے ہیں. آپ کے حلقہ نمبر 6 کے بھی 40 کم بے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پہ 40 قرآ کا جو ہے وہ ہم نے تقرر کیا یا نہیں ہوا ہے. تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم فرمایا. تو یہاں نہیں ہم بلکہ اور بھی جو یہاں اس طرح جو کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی ہم خدمت کر سکیں انشاءاللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم فرمایا تو یہ ہم آگے میری پوری کوشش ہے اس کے لیے ہم کریں گے. تو بات یاد رکھیں کہ قرآن پڑھنے والے اللہ تعالیٰ یہ قرآن کے جو حافظ ہیں ان کے ذہنوں کو اتنا روشن کر دیتا ہے کہ یہ جدھر بھی جائیں گے کامیابی ان کے قدم چھوئے. یہ یاد رکھیں کہ حافظ بننے کے ساتھ ساتھ ضابط بننا. ضابط کا مطلب قرآن کو یاد رکھنا، اور قرآن کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن جو حافظ قرآن ہے 1 سال تو وہ منزل سنائے حفظ کے بعد، اور پھر اس کے بعد کم سے کم 2 پارے روٹین رکھ لیں کہ ہر روز وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. تو پھر انشاءاللہ یہ بات نہیں ہوگی کہ رمضان آیا تو دن کو اب یاد کریں رات کو تراویح پڑھا لیں. نہیں، پھر آپ 1 2 3 دفعہ منزل پڑھیں گے، مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، اعتماد کے ساتھ قرآن پاک سنا. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کی دستار بندی کی ہے، قرآن کا کہ حافظ بنے ہیں. اللہ انہیں ضابط بنائے، قرآن کا عالم بنائے، عامل بنائے، اور یہ سب کچھ بننے کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ اپنے محبوب کا سچا غلام بنائے. اگر غلامی مصطفیٰ نہیں، اگر محبت رسول نہیں ہے تو بڑے سے بڑا حافظ ہو، قاری ہو، اس کا حافظ بننا، قاری بننا، عالم بننا بیکار ہے اگر اس کے رسول ہے. اللہ ان بچوں کو قرآن کا عالم بننے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بنائے، اور ان کے والدین کو اور آپ سب کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرآن ان بچوں نے بھی پڑھا، قرآن بڑے بڑے قاری بھی پڑھتے، قاری عبد الباسط بھی پڑھتے رہتے. سدیس نے قرآن پڑھا، پوری دنیا میں اللہ نے ایک عزت عطا فرمائی. 1400 سال سے قرآن بڑے بڑے پڑھنے والے آئے، لیکن نواسہ رسول امام علی مقام نے نیزہ کی نوک پر چڑھ کر قرآن پڑھ کے دنیا کو بتا دیا کہ قرآن کا پڑھنے کا حق کیا ہے. یہ دن نواسہ رسول کی شہادت کے دن ہے. واز کر لیں، تقریر کر لیں، خطاب کر لیں، جب تک
امام علی مقام امام حسین کا ذکر نہ کریں نہ باز مکمل ہوتا ہے، نہ خطاب مکمل ہوتا ہے، نہ تقریر مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے سجدہ کر کے بھی دنیا کو دکھا دیا۔ وہ کیا خوب کہا کسی نے کہ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے، سجدے اوروں نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ سجدہ ایسے کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، قرآن کی تلاوت ایسے کی جو پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے، اور اسلام کے لیے ڈٹ کر، حق کے لیے ڈٹ کر، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، سردار نگال دست یزید باطل طاقت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کنکڑ کٹوا دی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ غیر مسلموں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ مفتی مشتاق صاحب، میں نے نیلسن منڈیلا کی سوانح عمری کا ایک اقتباس پڑھا۔ نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہا اور اپنی قوم کے لیے لڑتا رہا۔ کہتے ہیں کہ غیر مسلم تھا، یہ بھی بتلا دوں، نیلسن منڈیلا نے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن اس کے پوتے نے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ اور چند سال پہلے یہ جو 11 ربیع الاول 12 اور 11 کی رات کو جو میلاد شریف کا بڑا جلسہ ہوتا ہے لاہور مینار پاکستان، اس میں اس نے تقریر کی تھی، اور وہ تقریر میں نے بھی وہ سنی اس کی تقریر۔ لیکن نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ میں جب 25 30 سال 27 سال 28 سال جیلوں میں گزارے تو میں تھک گیا۔ Once I decided to surrender that movement، کہتا میں نے فیصلہ کیا کہ اس تاریخ سے میں دستبردار ہو جاتا، چھوڑ دیتا، تھک گیا ہوں۔ کہتے suddenly came in my mind movement of امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچانک میرے ذہن میں نواسہ رسول امام حسین کی تحریک سامنے آئی۔ میں نے سوچا اے نیلسن منڈیلا، تو نے کیا کیا ہے؟ جیل ہی کاٹی ہے نا۔ نواسہ رسول میں تو سارے کا سارا خانوادہ شہید کروا دیا تھا، وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور تو بھاگ رہا ڈر رہا ہے۔ Then I decided to stand and I succeeded in my aim۔ تب میں نے فیصلہ کر دیا نہیں پیچھے نہیں ہٹنا، ڈٹنا ہے۔ میں ڈٹا رہا اور بالآخر کامیاب ہوا۔ تو معزز حاضرین، نواسہ رسول کی شہادت سے مسلمان ہی نہیں غیر مسلموں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، سبق سیکھا ہے۔ اور یہی تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ذرا انسانوں میں شعور تو آ لینے دو، ذرا انسانوں میں شعور تو آ لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ معزز حاضرین، آج کئی کربلا برپا ہے، کئی کربلا برپا ہے،
اور اس وقت سے ایک کربلا تو 61 ہجری والا ہے، ایک اس کے بعد کئی آئے، لیکن کہنے والوں نے کیا خوب کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جدھر جدھر بھی کربلا برپا ہوا، وہ میدان کربلا کوفہ والا تھا، اس کے بعد بھی اسلام کو ایک نئی زندگی ملی، ایسی زندگی ملی حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، ایسی زندگی ملی کہ اسلام کا جو پودا مرجھا رہا تھا اس کو ایک تازگی مل گئی، تازگی مل گئی، اور پھر جب بھی جدھر بھی کربلا برپا ہوا وقتی طور پر تو شکست بھی ہوئی، لوگوں کو نقصان بھی ہوا، لیکن بالآخر اسلام کو فتح نصیب ہوا۔ آج بھی کربلا برپا ہے، فلسطین میں کربلا برپا ہے، مقبوضہ کشمیر میں کربلا برپا ہے، روہنگیا میں کربلا ہے، اور افغانستان میں جو کربلا تھا وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پہلے ایک سپر طاقت سوویت یونین، انہوں نے رشیا نے حملہ کیا اور بالآخر وہ سوویت یونین ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد گزشتہ 20 سالوں میں امریکہ اور نیٹو اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے مل کر افغانستان کی سرزمین پر کیا کچھ نہیں کیا۔ پہلے بمباری، پھر ان کو خوش کرنے کے لیے ڈالر، نہ خوف کام آیا اور نہ کوئی لالچ کام آیا، بالآخر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بالآخر اسلام کو زندگی ملی، اسلام کی فتح ہوئی، اور انشاءاللہ کشمیر میں جو کربلا برپا ہے، جس کا ایک نیا موڑ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی بدبخت کی بدبختی سے ایک نیا موڑ آیا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جو تھی اس کو ختم کر دیا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کشمیر کے مظلوموں کو بھی انشاءاللہ فتح ہوگی، اسلام کا غلبہ ہوگا، کشمیریوں کو انشاءاللہ آزادی ملے گی۔ کیوں؟ کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لیکن کشمیریوں کو، فلسطینیوں کو اور دنیا کے اور جن جگہوں پہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، انہیں نواسۂ رسول کی شہادتوں کو، قربانیوں کو، ہمت کو، باطل کے سامنے ڈٹنے کو سامنے رکھ کر قربانیاں دینا ہو، قربانیوں سے ڈرنا نہیں ہوگا، تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ جب اللہ فتح نصیب ہوگا۔ تو معزز حاضرین، نواسۂ رسول الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے جوانوں کے سردار، اور وہ حسن اور حسین میرے آقا فرماتے ہیں اللہم احبہما واحبہما واحب من یحبہما۔ اے رب کائنات، میں حسن سے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ الہی قیامت تک میرے نواسوں سے جو محبت کرے یا اللہ اس سے بھی محبت فرمانا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ کوئی اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرے اور اصحاب رسول کی بے ادبی کرے،
صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، دیگر اصحاب رسول کی سے بغض رکھے اور دعویٰ کرے میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں، ایسی محبت اللہ اور اس کا رسول اس کے منہ پر ماریں گے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، مرکز محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مرکز محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نمازیں، روزے، سب کچھ رسول اللہ کی سے اگر محبت نہیں، سب کچھ بھی نہیں۔ اور محبت کیسی ہو؟ محبت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ محبت ایسی ہو کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ محبت اس طرح کی ہو مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، جب تک کٹ نہ معلوم کھا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ناموس رسالت پر مر مٹنے کا جذبہ نہ ہو، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے مرنے کا جذبہ نہ ہو، اور وہ جذبہ نہ ہو جو ہمارے اسلاف نے دیا ہے، ہمارے بڑوں نے دیا ہے۔ مولانا عبدالستار خان ریاضی 1953 کی تحریک یاد رکھے، ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی نظر آئیں گے، جنہوں نے مرزے کے خلاف سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ ان کے بعد آپ کو پیر جماعت علی محدث علی پوری نظر آئیں گے، آپ کو پیر میر علی گولڈ نبی نظر آئیں گے، کہ جنہیں جب مرزے نے میں نے تقریب نہیں کرنی تھی لیکن آپ کا جوش دیکھ کر آپ میں ماشاءاللہ جو جذبہ ہو وہ اس سے میں تھوڑا سا آگے بات جلدی ختم کرتا ہوں۔ پیر میر علی شاہ گولڈ نبی رحمت اللہ علیہ، مرزے نے بہت ساری باتیں ہیں لیکن چیلنج کیا مقابلہ کریں، تو کہنے لگا کہ میں بھی لکھتا ہوں، پیر صاحب آپ بھی لکھیں، جو خوبصورت لکھے گا تو وہ جیت جائے گا، جو جس کی تحریر اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا۔ آپ نے فرمایا، پیغام بھیجا، فرمایا اے مرزے تو لکھنے کی بات کرتا ہے، قلم اور کاغذ تو بھی رکھ، میں بھی رکھتا ہوں، جس کی قلم خود لکھے گی وہ کامیاب ہوگا۔ اگلی بات جو کی وہ بھی سنا، کہنے لگا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس تو جنات ہیں، وہ جنوں سے رکھوا لیتے۔ آپ نے فرمایا بدبخت تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ان کے ساتھ جبریل امین ہوتے تھے، چھوٹے کرتے، تیرے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے۔ جن لوگوں نے کام کیا ان میں اصل پوائنٹ ایک بتلانا ہے جن سے بات کی، میرے استاد، ان میرے بچوں کے نانا استادی و استاد العلماء شیخ الحدیث حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی، آپ کو 53 کی تاریخ میں گرفتار کیا گیا، جیل میں رکھا، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد، اور پھر اب چلتے چلتے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ
جنہوں نے 74 میں پوری تحریک چلا کر پاکستان کی اسمبلی سے قانون پاس کروا کر 7 ستمبر 1974 کو جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ مرزائی کافر ہے، مرتد ہے، غیر مسلم ہے، یہ نوٹیفیکیشن جاری کروا کر پوری دنیا کو بدلا دیا کہ مسلمانوں کا انفرادی عقیدہ تو ختم نبوت پر 1400 سال سے ہے، لیکن پاکستان جو اسلام کے نام پر مار سے وجود میں آیا، اس ملک کا عقیدہ بھی یہ ہے مرزا کافر ہے، پوری دنیا کو بدلا دیا۔ اور جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ محبت ہو تو اس طرح کی ہو، وہ مرد حق مرد غازی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ 53 کی تاریخ میں 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے ختم نبوت کی تحریک 1953 والی، اور 3 لوگ جن کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، ایک مولانا مودودی تھے اور ایک تھے مولانا خلیل احمد ابو الحسنات کے صاحبزادے، ابو الحسنات پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے۔ ابو الحسنات ابو البرکات یہ وہ ہے کہ حزب الاحناف داتا صاحب کے ساتھ ادارہ، ایک زمانے میں یہ بہت بڑا ادارہ تھا، ہمارے سارے بڑے بڑے علماء یہاں سے ہی فارغ تھے۔ تو ابو الحسنات کے بیٹے تھے مولانا خلیل، اور یہ تھے وزیر مسجد کے خطیب، ان کو بھی سزائے موت ہو۔ اچھا یہاں بات میں کر لوں کہ ابو الحسنات علیہ رحمہ کو جو افسوس کے لیے آئے، حضور ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، حضور ایک ہی بیٹا تھا اور سزائے موت ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے ایک خلیل عطا فرمایا تھا، اللہ کا شکر ہے اپنے نبی کی ناموس کے لیے اسے قبول فرما لیا ہے۔ اور مولانا عبدالستار خان نیازی، محبت کر رہا ہوں ناموس سے، حضور سے محبت ہو تو اس طرح کی ہو جو ہمارے اسلاف نے کر کے دکھائی ہے۔ جج نے آپ کو جب عدالت میں کہا مسٹر نیازی یو ول بی ہینڈ، آپ کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے، پھانسی کی سزا، تو آپ نے تاریخی جملے، آپ بڑے انگریزی دان تھے، تاریخی جملے اس عدالت میں کیے مولانا عبدالستار خان نیازی۔ آپ نے فرمایا جج صاحب سنیں، مجھے آپ نے پھانسی کی سزا سنا دی ہے، if my God give me thousands of lives، اگر میرا رب مجھے ہزاروں زندگیاں عطا فرمائے، I am ready to sacrifice for the glory of the Holy Prophet peace be upon him۔ تو ایک زندگی کی بات کرتا ہے، تو نے میری ایک زندگی کی سزا سنا دی، میرا رب مجھے ہزاروں زندگیاں عطا فرمائے، میں ناموس رسالت پر قربان کرنے کو تیار۔ یہ ہمارے اسلاف۔ اور پھر آج کے دور میں، قریب کے دور میں دیکھنا ہے تو پھر امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی کو دیکھیں کہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر اس طرح پہرا دیا، نہ دھوپ دیکھی، نہ بادل دیکھا، نہ دسمبر جنوری کی سردیاں دیکھی، اور فیض آباد میں معذوری کے باوجود بیٹھ کر دنیا کو بدلا دیا۔ رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے۔ آج الحمدللہ بچے میں وہ رضوی صاحب والا مشن موجود ہے، وہ جذبہ موجود ہے، اور من سب نبی فقتلوہ۔ یہاں تو پاکستان میں تو الحمدللہ 295 سی قانون ہے، گستاخ رسول کی گردن
قرآن کا قانون موجود ہے، قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں جیسے ابھی بدبخت نوپل شرما نے گستاخی کی، توہین کی، وہ تو ابھی تک ہاتھ نہیں آئی، لیکن اس کے جو حامی تھے، اس کے جو سپورٹر تھے، وہ تو واصل جہنم کیے جا رہے ہیں۔ وہاں ہے منصب نبی فقط کو کہ جو رسول اللہ کو گالی دے گا، توہین کرے گا، پھر وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو معزز حاضرین، بات کدھر سے گئی تھی کہ بچے قرآن کے حافظ بنے، عالم بنے اور رسول اللہ کے غلام بنے۔ اگر محبت رسول سے خالی حافظ بھی بن گئے تو بات نہیں بڑھے گی۔ مولانا امجد ایوب صاحب مجھے جس طرح بتلایا آپ سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس ادارے کے لیے جتنا بھی ہو سکے کرے، اور ان اساتذہ کو میں ان اساتذہ کو سلام پیش کرتا ہوں، حافظ نثار صاحب کو اور جتنے بھی ان کے مدرسین ہیں۔ ہمارے پاس بڑے بڑے، چونکہ ساری کی ریاست کے مدرسے میرے سامنے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں، لیکن جتنی ماشاءاللہ ان بچوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، مجھے ایسا کم نہیں نظر آتا ہے۔ تو یہ قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، عظمتیں عطا فرمائے، نواسہ رسول کے مشن پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ایک بات وہ رہ گئی بیچ میں، مرکز محبت حضور علیہ السلام کی ذات ہے، صحابہ کو مقام ملا ہے حضور کے صدقے، اہل بیت کو مقام ملا ہے حضور کے صدقے، حضور کے صدقے۔ آج ایسی بدبختی ہو گئی ہے، ہمارا ایک طبقہ، تو میں کئی دفعہ ان کو یہ بات کہتا بھی ہوں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، نعرہ رسالت نہیں لگاتے، اسلام۔ میں گاڑی میں پرانی بات ہے، تو ایک نوجوان نے موبائل پہ لگائی ہوئی جناب کی تقریر چل رہی ہے، یہ ہو رہا بڑی اچھی زبردست۔ تو پھر میں نے اس کو کہا یہ جتنے نعرے لگے ہیں، یہ دیکھیے نعرہ تکبیر کے بعد اسلام، یہ مجھے بتلائیں اسلام کہاں سے آیا ہے؟ کیا خدا نے ڈائریکٹ اسلام کو بھیج دیا ہے ہم لوگوں کو؟ او خدا کے بندو، اسلام رسول اللہ کے وسیلہ سے آیا ہے۔ تمہیں اگر، اور یہ میں دیوبندیوں کے بڑے بڑے اداروں میں جا کر کئی دفعہ نعرے لگواتا بھی ہوں اللہ کی مہربانی سے، میں نے کہا تمہیں یا رسول اللہ کہنے پر اختلاف ہے، تم یا رسول اللہ نہ کہو، نعرہ رسالت لگاؤ، جواب میں محمد رسول اللہ کہہ دو، لگاؤ تو صحیح۔ تو پہلی بات مرکز محبت حضور کی ذات، صحابہ کو مقام ملا حضور کے ساتھ، اہل بیت کو مقام ملا حضور کے ساتھ۔ کئی لوگ اہل بیت سے محبت کرتے، صحابہ سے محبت، تو میں نے بات کر دی، وہ محبت کسی کام نہیں آئی۔ صحابہ سے کوئی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، تو یہ بھی صحابہ سے محبت کرنا بھی کام نہیں آئے۔ اہل سنت آپ خوش قسمت ہیں، اپنے اسلاف کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ رسول اللہ سے تو سب سے بڑھ کر محبت، صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنی ہے، اولیاء کرام سے بھی محبت کرنی ہے۔ اہل سنت میں ادب کا، احترام کا اور محبتوں ہی کا درس دیا۔ آپ کے حلقے کے ماشاءاللہ مولانا نثار، میں ان کا انٹرویو میں نے لیا تھا، اور جس وقت ان کو میں نے منتخب کیا تو جو آپ کو تو نہیں اس بات کا پتا، لیکن جو کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی وہ کمیٹی کہنے لگی، جس میں ڈی جی صاحب بھی تھے، جو پروفیسر صاحب آپ کے ڈی جی بھی تھے اور کوئی ڈائریکٹر بھی تھے، کہنے لگے حافظ رضا صاحب نے 2 بندے اوقاف میں کام کے لگائے ہیں، ایک ہے مولانا زبیر کھڑی شریف والے اور دوسرے ہیں مولانا روحیل عباسی سیلی زکار مظفر آباد والے، اور آج تیسرا بندہ آپ نے محکمے میں کمال کا لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں مزید برکت عطا فرمائے، آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔